پوچھا اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے حیا کا درس وہیں سے آیا ہے، اور انہوں نے ہی شرعی تمام قوانین مقرر کیے ہیں۔ عام حالات میں عورت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کے علاوہ پورا بدن ڈھکنے کا حکم دیا تھا، اور علماء متأخرین نے پھر نقاب کا بھی حکم دے دیا۔ یہ عام حالات میں ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ حج یا عمرے کا موقع آیا تو خود وہی اللہ تبارک و تعالی، وہی رسول جو ہمیں درس حیا دیتے ہیں، جو حیا کو بہت اہمیت دیتے ہیں، سرکار نے الحیاء شعبۃ من الایمان تک فرمایا کہ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے حیا، وہی نبی چہرہ کھولنے کو واجب قرار دیتے ہیں۔ تو جب نبی کریم اور اللہ رسول کی کوئی حکمت اس میں موجود ہے تو اس کو باطل کرنے کے لیے یہ سمجھنا کہ شاید ہم میں حیا کا مادہ زیادہ ہے، اللہ رسول کی حکمت کو ہم نظر انداز کر دیں، اس پر تھوڑا سا ہمیں غور کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس مقام پر اگر کوئی خاتون نقاب وغیرہ نہیں کرتی، یہی سنت سے زیادہ قریب ہے، اور یہ اس طرح کریں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ مردوں کو حکم ہے کہ وہ چہروں پہ نگاہ نہ ڈالیں، عورت کو چہرہ کھولنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بہن یا اس کے ہسبینڈ یہ چاہتے ہیں کہ عورت نقاب بھی کر لے تو وہ کر سکتی ہیں بالکل۔ اس کے لیے کیپ وغیرہ لے لیں جو تھوڑا سا آگے چھجا ہوتا ہے، جیسے کرکٹ کیپ ہوتا ہے، اور اس میں وہ پھر لگاتے ہیں ایک بڑا سا پردہ اور اس کو پھر لے کے چلتے ہیں۔ لیکن اس میں بہت خرابیاں ہیں۔ ایک خرابی یہ ہے کہ وہ چہرے پہ نہیں لگنا چاہیے، اگر وہ چہرے کے اوپر لگے گا تو یہ مکروہ ہے، خلاف سنت اور مکروہ ہے، اور اس پر پھر دم تو نہیں ہوگا لیکن بہرحال کفارہ وغیرہ لازم ہو سکتا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے آپ کو اس طرح گناہ کے اندر مبتلا کرنا کہ بار بار یہ خطا ہوتی رہیں یہ بھی مناسب نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسی بہنوں کو اکثر یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ انہیں عبادات میں خشوع و خضوع محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ ہر وقت وہ پکڑ کے رکھنا ہوتا ہے اور چلتے ہوئے بھی دقت ہوتی ہے، صحیح طرح نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو اس وجہ سے وہ خشوع و خضوع بھی حاصل نہیں ہو پاتا۔ تیسری چیز ایک میں نے جو نوٹ کی ہے وہ بعض خواتین کے اندر تکبر اور ریاکاری اس کی وجہ سے پیدا ہوتی دیکھی ہے کہ جو عورتیں چہرہ کھول کے چل رہی ہیں ان کو حقیر سمجھتی ہیں، اور دکھاوا بعض اوقات ہوتا ہے بھی ہم نے تو دیکھو یہ کیا ہوا ہے تاکہ عورتیں ان کے سراہیں وغیرہ۔ ہمیں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، جو چیز ہمارے سامنے ظاہر ہوئی میں اس کو آپ کو عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو بدگمانی کی دعوت نہیں دے رہا ہوں۔ اس میں خرابیاں بہت ساری ہیں، جب آپ بھیجا تکلف کی طرف آتے ہیں تو اس طرح معاملات ہوتے ہیں۔ میں کویسچن کرتا ہوں کہ کیا مرد کے لیے مطلب بنیان اتار کے یہاں گھومنا صحیح ہوگا؟ لیکن وہاں پر دیکھیں احرام کی چادر پہن کر جاتے ہیں، جسم باڈی نظر آ رہی ہوتی ہے، بلکہ جب وضو خانے پر بیٹھتے ہیں تو عمومی طور پر اوپر کی قمیض چادر اتار کے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ وہ وضو خانے میں گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، ہر ایک دوسرے کے برہنہ بدن کو دیکھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ اگرچہ وہ ستر میں نہیں ہے تو چہرہ بھی تو ستر میں نہیں ہے، لیکن وہاں پر مطلب ویسے غیر مناسب ہوتا ہے، اگرچہ گناہ نہیں ہے، لیکن وہاں پر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کیونکہ وہاں لباس ایسا رکھ دیا مرد کے لیے کہ دو بغیر سلی چادر وہ پہنے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس مقام پر جا کر شرعی احکام میں ترمیم ہوتی ہے، تخفیف ہوتی ہے، رعایت ہوتی ہے، تبدیلی ہوتی ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ پھر ایسے لوگوں کو چاہیے کہ طواف ہی نہ کریں، بالکل جب مطاف خالی ہو تب کریں، کیونکہ جب چہرہ وہ باوجود اجازت کے چہرہ چھپا رہے ہیں تو جسم جب مردوں کے ساتھ ٹچ ہوگا وہ کیسے جائز ہے یہ بتائیے۔ وہ عورتیں جب رش کے اندر جاتی ہیں، چاہے کتنے آپ نے نقاب لیا ہوا ہے، کتنے برقع پہنا ہوا ہے، مردوں سے تو جسم ٹچ ہوتا ہے، اگرچہ وہ محرم بیچارہ یوں ہاتھ کر کر کے لے کے جا رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ٹچ تو ہوتا ہی ہے، اتنا زیادہ رش ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پھر اس صاحب تقویٰ کو یہ تقویٰ بھی تو اختیار کرنا چاہیے کہ ہم یا تو اوپر سے کریں گے، بالکل مطاف میں نہیں جائیں گے، چاہے کتنے لمبا چکر پڑے، اور ہر ایک کے جسم سے بچ کر بالکل پھر ہم اپنی گھر کی خاتون کو لے کر جائیں گے۔ یہ تو نہ کریں، یہ رش میں گھس جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ خواتین حجر اسود کو چومنے کی غرض سے، چھونے کی غرض سے مردوں کے درمیان نکلتی چلی جائیں، پستی چلی جائیں، کوئی بات نہیں، یہ نہیں کریں گے ہم۔ گزارش یہ ہے کہ بہرحال جو کر رہا ہے اس پہ کوئی تنقید میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن بعض اوقات ہم بھیجا ایک چیز کو نبھانے کے چکر میں ہزارہا چیزوں میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں، ایک عدم توازن پیدا کرتے ہیں۔ آپ ایک قافلے میں جا رہے ہیں، دو خاتون نے یہ کیا ہوا ہے باقی نے نہیں، ہر ایک سمجھے گا یہ متقیہ پرہیزگار ہیں بہت بڑی، اور یہ ساری کے ساری شاید گناہگار یا فاسقہ فاجرہ ہیں۔
اس طرح کا امتیاز اختیار کرنا کہ خواہ مخواہ مسائل پیدا ہوں اور پھر اپنی زندگی کس قدر مشکل میں آتی ہے، تو یہ میری بہرحال ایک مشورہ ہے۔ خلاصہ کلام کیا ہوا، دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ اصل سنت یہی ہے کہ چہرہ بالکل عورت نہیں ڈھکے گی، لیکن کوئی بہن اگر اپنے شرم حیا کی وجہ سے یا وہ باپردہ ہیں، شوہر کہتا ہے کہ بھئی ایسا کرنا ہے، کر سکتی ہیں، لیکن اس میں پھر تمام تر تکلفات کا خیال۔ اور جو میں نے طواف میں پھر یہ ایک گزارش کی کہ تقوی یہ کہتا ہے کہ مطاف میں آپ طواف نہ کریں، آپ اوپر ہی کریں۔ جیسا آپ کے تقوی نے آپ کو یہ پردہ کرنے پر مجبور کیا ہے، تو یہی آپ کو مجبور کرنا چاہیے کہ غیر مرد کا جسم بالکل ٹچ نہ ہو، اوپر سے آپ طواف کریں۔ امید ہے کہ ایسے حضرات میری اس سجیشن کو قبول کریں گے۔